الحمد لله الذي جعل الحياة شعبة من الإيمان، والصلاة والسلام على إمام المتقين وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سننے والوں سے عرض ہے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں. آج آپ لوگوں کو قیامت کے بارے میں بیان ہوگا. قیامت ضرور آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خاص وقت تک کے لیے آباد کیا ہے. ایک دن وہ ضرور آنے والا ہے جب دنیا کے سارے رونقیں سیکنڈوں میں کافور ہو جائیں گے اور سارا نظام کائنات لپیٹ دیا جائے گا. ذرات کا تو کہنا کیا، ناقابل تصویر بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کے طرح اڑے اڑے پھریں گے. سورج اور چاند اور ہزاروں سال سے روشنی دینے والے ستارے بھی نور ہو جائیں گے. اس وقت کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدن پر کپ کپی چڑھ جاتی ہے. قرآن حدیث میں قیامت کے تعارف اور اس پر یقین رکھنے پر بہت زور صرف کیا گیا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ قیامت کا استحضار اور تصور ہی انسان کو برائیوں سے محفوظ رکھنے پر مجبور کر سکتا ہے، جبکہ قیامت سے غفلت شعاری انسان کو بے راہ روی کا شکار بنا دیتی ہے. بہت سے اہل مذاہب اس لیے گمراہ ہوئے کہ ان کے یہاں قیامت کا تصور ہی نہیں. وہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے رہے اور جب اگلی زندگی کا انہوں نے تصور ہی قائم کیا تو اس کے لیے تیاری کی بھی کوئی معنی باقی نہ رہے. اس لیے اسلام کی بنیاد اور ہم ترین عقائد میں سے قیامت اور آخرت پر ایمان لانا بھی ہے. قرآن کریم کے آیات مبارکہ اور احادیث طیبہ اس سلسلے کی تفصیلات سے بھری پڑی ہے. قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا یقین وقت تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ. سورۃ لقمان. بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم. اور حدیث جبرائیل میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں میرا علم سائل سے زیادہ نہیں ہے. یعنی جس طرح پوچھنے والا کو اس کی خبر نہیں، اس طرح مجھے بھی اس کا حقیقی وقت معلوم نہیں. مسلم شریف. تو ظاہر ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں تو دنیا میں اور کسی کو یہ علم ہو سکتا ہے. قیامت کے 10 قریب علامتیں. البتہ احادیث شریفہ میں قیامت سے پہلے کے بہت سے علامتیں بتلائی گئی ہے. ان میں 2 طرح کی علامتیں ہیں. ایک تو مطلق علامت، مثلا معاشرے میں پھیل جانے والے منکرات، بے حیائیہ. 2 طرح کی علامتیں ہیں.
ایک تو مطلق علامت مثلا معاشرے میں پھیل جانے والی منکرات، بے حیائی، فحاشیہ، بدنیتیاں اور نااہلوں کا حکومتوں پر قبضہ وغیرہ، اور دوسرے قریبی علامتیں جن کے وجود کے بعد بس دنیا کی زندگی اب اور تب کے رہ جائے گی، اور ان سب کے تحقیق کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ ابن اسد غفاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اور سوال فرمایا کہ کیا گفتگو چل رہی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت ہم قیامت کے متعلق تذکرہ میں مشغول تھے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ وہ علامت یہ ہے دخان، یہ ایک خاص قسم کا دعا ہوگا جو مشرق و مغرب میں 40 دن تک برابر پھیلا رہے گا، جس کے اثر سے کافروں پر مدہوشی طاری ہو جائے گی اور اہل ایمان کو صرف نزلہ زکام جیسی تکلیف ہوگی۔ مرقات صفحہ نمبر 187۔ نمبر 2 دجال، ایک آنکھ سے کانا یہ صورت دجال ظاہر ہوگی جس کے پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، یعنی اس کا مطلب کافر، کاف فا را کا مطلب ہے کافر، جس سے ہر شخص پڑھے گا چاہے پڑھا ہوا ہو یا نہ ہو۔ یہ عجیب و غریب شبعیدہ دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور مکہ مدینہ کے علاوہ پوری دنیا میں گھوم جائے گا۔ سارے شیاطین، یہودی اور اسلام دشمن طاقتیں اس کے ساتھ ہوں گے۔ وہ 40 دن دنیا میں رہے گا، جن میں پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر اور بقیہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور ان کو دیکھ کر وہ ایسا پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلنا لگتا ہے، تا ان کے بابت پر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر ڈالیں گے۔ ابن ماجہ کتاب الفطر حدیث 4077۔ نمبر 3 دعوت الارض، یہ ایک محیرہ عقول جانور ہوگا جس کے اصل صورت و کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہے، جو صفا پہاڑ سے نکل کر پوری دنیا میں گھوم جائے گا۔ اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ انگوٹھی سے ہر مومن کے چہرے پر ایمان کے مہر لگا دے گا اور عصا سے کافر پر کفر کا نشان لگا دے گا۔ اس کے بعد کافر الگ اور مومن بالکل الگ ہو جائیں گے، کسی کا ایمان و کفر چھپا ہوا نہ رہے گا۔ روح المانی۔ نمبر 4 سورج کا غروب، مغرب سے طلوع ہونا، قیامت کے بالکل قریب زمانے میں ایک دن سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور پھر لوٹ کر مغرب ہی میں غروب ہو جائے گا۔ اس کے علامت کے ظہور کے بعد توبہ کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا، کیونکہ ایمان بالغیب نہیں رہے گا۔ مسلم شریف۔ نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق متواتر نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور وہاں زندہ موجود ہے اور مقررہ وقت پر دنیا میں نزول فرمائیں گے اور شریعت محمدیہ کے مطابق امت کے رہنمائی فرمائیں گے، اور آپ کے ہاتھوں کا کانا دجال جہنم رسید ہوگا۔ مسلم شریف۔ نمبر 6 یاجوج و ماجوج کا خروج، یہ بھی اللہ کے عجیب و غریب مخلوق ہے۔ دجال کے قتل ہو جانے اور پوری دنیا میں اسلام کا
پیرا لہرانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی حیات میں کروڑوں کے تعداد میں یاجوج و ماجوج پوری دنیا کے چپے چپے پر اترائیں گے۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ تمام مٹی پانی کے چشمے پی کر بالکل صاف کر دیں گے اور تمام دنیا کے جانوروں کو کھا جائیں گے، اور جب انہیں کوئی نظر نہ آئے گا تو پھر اپنی تیر آسمان کی جانب چلا کر یوں کہیں گے کہ ہم نے سب دنیا والوں کو ختم کر دیا، اب آسمان والوں کا نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون کے رنگ میں رنگ کر واپس لوٹا دے گا، جس پر وہ اس غلط فہمی میں پڑ جائیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر ڈالا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حق میں بددعا کریں گے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ایک خطرناک بیماری میں مبتلا کر کے مارا ڈالا جائے گا اور پوری زمین ان کے ناشوں سے پٹ جائے گا اور سخت بدبو اٹھ پڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کے لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ تیز ترین بارش سے روئی زمین کو دو ڈالے گا اور زمین اپنی تمام خزانوں کو اگل دے گا، حتیٰ کہ ایک ایک انار ایک بڑی جماعت کے لیے اور ایک اونٹنی کا دودھ تمام گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن یہ رونق چند سالوں ہوگی، پھر ایک ایسے عمدہ ہوا چلے گی جس سے تمام اہل ایمان کے روح قبض کر لی جائیں گے اور روئے زمین پر سوائے کفار کے کوئی باقی نہ رہے گا۔ کتاب الفتن۔ زمین میں 7، 8، 9 زمین میں دسنے کی 3 واقعات، جن میں سے ایک واقعہ مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرۃ العرب میں پیش آئے گا۔ نمبر 10، یمن میں آگ، اور سب سے آخر میں یمن کی جانب سے ایک آگ اٹھے گی جو لوگوں کو سمیٹ کر محشر کی جانب لے جائے گی۔ بعض روایتوں میں سے ایک آگ کے حجاج سے نکلنے کا ذکر ہے، تو ممکن ہے کہ دونوں جگہ سے آگ نکل کر لوگوں سمیٹ دے، اور یہ واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب روئی زمین پر کوئی مسلمان باقی نہ رہے گا۔ مسلم شریف۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں صحیح معنوں پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ دعا میں یاد رکھیے، کیونکہ آج کل آخری وقت ہے، علامات ظہور کا نزول ہو چکا ہے۔ اللہ ہمیں بچائے۔